الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے مرشد گرامی حضور شیخ طریقت مد ظلہ العالی تشریف فرما ہے۔ حضرت کا حکم ہے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، ورنہ ابھی آپ نے جو خطاب سماعت فرمایا وہ ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ، اور جیسا کہ ان کے معرف نے ان کے تعارف میں جو کچھ بھی کہا حقیقت میں وہ اس سے سوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ حضرت کی ذات اہل سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے بعد خطاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مرشد کا حکم ہے تو حاضر ہوں۔ بس دو تین باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہیں۔ ہمارا گھر جو ہے تین آدمی ہیں ہمارے گھر کے ہی ہیں، ہمارے گھر کے ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ جی، یہ سب مرشد کا کرم ہے، مرشد کا حکم ہے، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ذلہ نوازی سرکار کی بے شک۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور مرشد گرامی کا ہر ایک لفظ ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، خاص طور پر اس فقیر کے لیے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں حضور کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ قائم فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء متقی اور پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیر عطا فرمایا جس کے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں اور اہل نظر جن کے باطن کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سنا اسی اسٹیج پر، اور حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم پیر عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے مرشد کیسے ہیں؟ ہم کیسے یہ جانیں کہ ہمارے مرشد کیسے ہیں؟ ہر شخص اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، ہر خانقاہ میں اپنے پیر کی تعریف کی جاتی ہے، ہر سلسلے میں ان کے بزرگوں کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جس سلسلے میں بھی جائیں گے، جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ اس صاحب جلسہ کی
سجادہ نشین کی اور اس سلسلے کے پیر کی تعریف ہوتی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم عام لوگ کیسے پہچانیں گے کہ حضور شیخ المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے گرامی ہمارے پیر و مرشد آخر وہ کیسے پیر ہیں؟ تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس وہ نظر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں ہے تو مجھے بتائیے ہندوستان کی سرزمین پر ماضی قریب میں کوئی ایسا پیر بتائیے، کوئی ایسا شیخ بتائیے جس کی ولایت پر، جس کے کمالات پر، جس کے فضل و کمال پر سب کا اتفاق ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں ایک پیر ہیں جسے ہم جانتے ہیں، ان کے فضل و کمال میں کوئی شک نہیں، ان کے ولایت میں کوئی شک نہیں، ان کے معاملات میں قرب الہی میں کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بریلی کی سرزمین پر آرام فرمانے والا امام احمد رضا کا شہزادہ حضور مفتی اعظم عالم ہے، جن کی ولایت پر لوگوں کا اتفاق ہے، بلکہ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ سچ ہے اور واقعی سچ ہے تو ایک سچ مجھ سے بھی سن لو کہ علماء نے لکھا اور اولیاء نے لکھا ہے کہ ولی را ولی میشن آشد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری نگاہیں تو حضرت کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری نگاہیں تو شاید ان معارف کو نہیں پہچان سکتی، مگر دو راوی اس روایت کے، ایک حضرت علامہ مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ مجددی علیہ رحمت و رضوان جو دنیا سے رخصت ہو چکے، مگر دوسرے راوی میرے والد گرامی حضرت علامہ و مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ آج بھی باحیات ہیں۔ ان دونوں کی روایت سے میں نے یہ سنا کہ جب بریلی شریف میں حضرت کے ساتھ وہ لوگ پہنچے تو سرکار مفتی اعظم سے جب مصافحہ ہوا تو والد گرامی فرماتے ہیں 27 منٹ تک مصافحہ ہوتا رہا۔ فرمایا کہ تقریباً 27 منٹ تک سرکار مفتی اعظم نے حضور شیخ المشائخ کے شہزادے گرامی اور ہم سب کے پیر و مرشد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ 27 منٹ تک مصافحہ ہوتا رہا اور اس کے بعد پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی تو کچھ بھی نہیں، مگر آپ آگے سنیں، اس لیے کہ وقت جو حضور نے فرمایا ہے انشاءاللہ میں ادب کے پیش نظر اس سے پہلے ہی اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے اس کے بعد جب حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ قافلہ گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب آئیں اور جس وقت ہم سے ملنا چاہیں انہیں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جہاں ہزاروں آتے ہیں، جہاں نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء، علفاء، فقہاء، محدثین آتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضور عارف باللہ، حضور شیخ المشائخ کے شہزادے گرامی اور ہم سب کے پیر و مرشد کے تعلق سے سرکار مفتی اعظم نے یہ فرمایا۔ والد صاحب فرماتے ہیں رات زیادہ ہو گئی، جب ہم لوگ لوٹے تو یہ ہوا کہ سرکار آرام فرما رہے ہوں گے، اس لیے حضور کو اطلاع نہ دی جائے، ہم لوگ چوکھٹ سے واپس ہو جائیں گے۔ مگر خدا کی قسم جب ہم لوگ سرکار مفتی اعظم کے کاشانے پر پہنچے تو رات کی تاریکی کے باوجود سرکار مفتی اعظم اپنے گھر کا دروازہ کھول کر کے کھڑا ہو کر کے انتظار فرما رہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہماری اور آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی تو جسے سارے زمانے میں اللہ کا ولی مانا اس کی شہادت
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، 4 منٹ کی گفتگو اور، کہ یہاں آنے پر بہت سارے اہل دل ہیں، بہت سارے فضائل و کمالات انہیں حاصل ہوتے، ان کے لطائف ذاکر ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی میں تو جیسے آیا ویسے ہی واپس چلا گیا، ہمیں کیا ملا؟ علماء کی تقریریں ہم نے سن لی، مزار شریف پر فاتحہ پڑھ لیا اور اس کے بعد واپس ہو گئے۔ ابھی آپ نے سنا، آپ کی نظر وہاں پہنچے نہ پہنچے، مگر ہمارا پیر وہ ہے جس کی نگاہ ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان کی نگاہیں ہمارے دلوں پر ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہاں قریب آئے ہیں، اگر آپ کو کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو کیا اتنی بڑی دولت کم ہے کہ آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایک اللہ والے کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل گیا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کی برکت آپ کو تب نصیب ہوگی۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث کا مختصر سا حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک انعام یہاں سے لے کر کے جائیے، ایک ارشاد لے کر کے جائیے، ایک تبریک اور ایک تکریم لے کر کے جائیے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو مشہور تابعی حضرت ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کو دمشق کی جامع مسجد میں دیکھا کہ تقریباً 20-25 صحابہ انہیں گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی شان ان کے درمیان یہ ہے کہ جب صحابہ میں کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے، حضرت معاذ بن جبل جو روشن چہرے والے، چمکتے دانتوں والے، ان کے درمیان تشریف فرما تھے، تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور وہ ان کے مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس خولانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے دل میں ان کی بڑی عظمت پیدا ہوئی، بڑی محبت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا آج تو بھیڑ زیادہ ہے، کل آ کر کے ان سے ملاقات کروں گا۔ میں دوسرے دن آیا، حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، میں ان کے قریب پہنچا اور میں نے کہا انی احبک للہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، فاخذ بحوت ردائی، تو انہوں نے میری چادر کے کونوں کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا ابشر، اگر تو واقعی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ایک بشارت قبول کر، ایک انعام لے کر کے جا۔ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا کیا واقعی تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے حضور کے خلفاء ہو، مریدین ہو، چاہنے والے ہو، یہ بتاؤ یہاں آنے والے جتنے بھی ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں جو آئے ہیں، یہ بالکل ہماری کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں، کوئی سیاست کا معاملہ نہیں، کوئی ذاتی طور پر پیسے کے لین دین کا معاملہ نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ایک اللہ والے کی زیارت کرنی ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی دنیا کی غرض شامل نہیں۔ تو اب آپ سن لیجئے حضرت معاذ بن جبل نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، ان لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے ہو گئی جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کے لیے خرچ کریں۔ الحمدللہ آپ نے خرچ بھی کیا ہے، بیٹھے بھی ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، ایک اللہ والے کے بغل میں بیٹھے ہیں اور ایک اللہ
والے کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے تو قیامت کے دن محبت الہی کا انعام آپ کے نام اعمال میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حق میں اسے قبول فرمائے اور ان محبوبان بارگاہ کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی غلامی میں جنت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔